نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے، عورت کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ کہ عورت جو ہے اس کے بغیر کائنات، یہ دنیا، اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کا لطف و سرور سب کچھ ادھورا ہے۔ عورت کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی، تب ہمیں یہ معلوم ہو سکے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ مقام و مرتبہ دینا تو دور کی بات ہے، غیر اسلامی تہذیبوں نے تو عورت کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اسے منوس اور ذلیل سمجھا گیا، اور اس کو شیطان کا چیلا قرار دیا گیا۔ اور اسلام سے پہلے مشرکین مکہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی پیدائش کی، تو ان کے چہرے غم کے مارے سیاہ ہو جاتے تھے، اور وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اسلام نے آ کے بتایا کہ عورت کا کیا حق ہے۔ اسلام نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا حق بیان کیا، ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا حق بیان کیا، بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق بیان کیے، اور ہر حیثیت سے اسلام نے اس کو اس کا مکمل حق دیا۔ اس کو تعلیم کا حق دیا، اس کو پرورش کا حق دیا، اس کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کے مثل ہوگا، کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں، اس طرح وہ شخص جو بیٹیوں کا پرورش کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں اسی طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ تو یہ انگلیاں اگرچہ چھوٹی بڑی ہیں، اسی طرح جنت میں بھی نبی کا درجہ اور امتی کا درجہ چھوٹا بڑا ہے، لیکن ساتھ ہونے میں جس طرح یہ انگلیاں ساتھ ہیں، اس طرح نبی اور امتی بھی وہاں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے دین اسلام، دین اسلام ایسا دین ہے جس نے یہاں تک منع کر دیا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ ایسا کون سا معاشرہ ہے، کون سی تہذیب ہے جو اف تک کہنے کو بھی منع کرتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کے یعنی بیویوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، تو اسلام نے کہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں عورتوں کے معاملات میں۔ تو عورت جو قدموں تلے تھی، اللہ رب العزت نے دین اسلام کی برکت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سر کا تاج بنا دیا۔ عورت ذلیل تھی، پست تھی، اسلام نے اس کو عظمت اور مقام عطا کیا۔ عورت ذلت کی پستی میں تھی، اسلام نے اس کو رفعت اور بلندی عطا کی۔ تو اسلام سے پہلے عورت کیسی تھی اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے،
یقیناً ہر ذی شعور کو اس بات سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔